ہاں بس آخری بات اور بات ختم. بس ایک کام بس جس کی اس وقت معاشرے کو اشد ضرورت ہے وہ ہے اخلاص. وہ ہے اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا. کام تھوڑا ہوئے لیکن ہوئے ستھرا. کام بہت بڑا ہو لیکن ہو ستھرا نہ ہو اخلاص نہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں. بلکہ اس حوالے سے تو علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قبلہ طاہر بھائی بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے. ہاں جی پیچھے بڑے نام بیٹھے ہیں آندھا دیکھ کے کر لیندہ میری بات نصیبی ہے میں نہیں ناموں سے آگاہ دیتے ہیں. سب سے پہلے حساب ہی 3 بندوں سے شروع ہوگا. پہلا عالم, 3 عالم, مجاہد, سخی, اور تینوں حضرت جی دکھاوے کی وجہ سے مارے جائیں گے. اللہ کہیں گے تو نے عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا, تیرا تو مقصود تھا واہ واہ وہ ہو چکی چل. تو پھر ہم کس کھاتے نہیں تھوڑا ہو ستھرا ہو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہائے 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 قربان یہ تو صوفی حضرت جی, یہ تو صوفی حضرت جی. سانوں کتنے حضرت جی منہ نہ متھا تے جن پاڑوں نہ تھا حضرت جو ہمیں ہماری جانے بلا صوفی ہوتا کیا ہے. ہم تو نفس کے غلام ہیں, ہم تو خواہشات کے غلام ہیں. حضرت جنید بغدادی روزے سے تھے, دل کر پڑا آج انجیر نہ روزہ کھولی. آپ نے اپنے مرید کو شاگرد کو پیسے دیے جا انجیر لے کے آ. وہ انجیر لے کے آ. جب روزے کے افطار کا وقت آیا نا آپ نے منہ میں انجیر رکھی اور پھر باہر پھینک دی اور رو پڑے. مرید نے عرض کی حضور پیسے بھی لال انجیر بھی لال والتین والزیتون والتین والزیتون. اللہ قسم کھا رہا ہے انجیر کی. مبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے. روزے سے ہیں نکال کے پھینک دی. فرمایا کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو, آج جب میں نے انجیر منہ میں رکھی نا تو اندر سے نفس بول پڑا پھر جنید اینے سالہ بعد میں جیتی گیا وانا. یہ تو صوفی ہے, یہ تھے صوفی. ہاں جی وہ جبہ پہننا تو بندہ صوفی نہیں نہ ہو جاتا. جبہ پہننے سے تو نہیں بندہ صوفی ہو جاتا. جب بندہ سر پہ پورا تھان رکھ لے تو کیا صوفی ہو جاتا ہے؟ نہ صوفی صوفی جو ہے صوفی ہوں نا. صوفی کا اپنا جہاں ہوتا ہے, صوفی کی اپنی دنیا ہوتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہو صوفی ہے. کیونکہ میں اس سے آگے نہیں بولوں گا کیونکہ میں ماڑا ہاں, میرے نال گن مین بھی کوئی نہیں ہے, کیمرہ لگا ہے. تو بلے شاہ بھی جان چھڑا گیا, وہ کہندا سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے. بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی سر دواں جا کے وچ. بلے شاہ صاحب جان چڑھا گئے, وہ کہنے نے سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے, میں بھی سر دیاں جا کے وچ. نہیں بھائی میں ماڑا آدمی ہیں, لیکن دل بڑا دکھا ہوا ہے اس وقت. دل بڑا دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے یار, یہ ہم تصوف کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں, یہ ہم سلوک کے ساتھ یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. میاں صاحب تو تب رو پڑے. آپ فرماتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور, ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. 100 سال پہلے میاں صاحب کہہ گئے اب کیا تماشا لگا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بس چپ پلی. میں تو بس یہی کہتا ہوں اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے, اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے, جن کی ڈیوٹی تھی راستہ دکھانا وہی کھڑے ہو کے راستہ بھلانے میں لگ گئے. جن کا کام تھا راستہ دکھانا, جن کا کام تھا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جانا, وہی راستہ بھٹکانے لگ پڑے. ہاں بھائی ہماری یہ ڈیوٹی تھی. اقبال نے ضرب نہیں کی, ٹائٹل اقبال نے دیا خدا بندوں سے. خدا اور میں ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے تقریباً 4 سلسلے جو ایک بریلی شریف سے خلافت ہے الحمدللہ الحمدللہ. امت کو سمجھے کہ میں شاید میں خود بھی اسی کیٹیگری میں ہو کہ میں خود دکھ رو رہا ہوں حضرت. میں حضرت جی جو ہے نا میں دکھ رو رہا ہوں حضرت کہ کام خراب ہو گیا حضرت. اقبال رو کے کہتا ہے ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے, مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. ہماری ڈیوٹی تھی تمہیں راستہ دکھانا, لیکن تمہیں رب کا راستہ دکھانا, خود ہی ہم تمہارا رب بن گئے. بس اللہ رحم ہی کرے. اخلاص حضرت جنید بغدادی عرض کی حضرت آپ درس دے, مختصر کروں گا. عرض کی حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟
فرمایا جنید نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اللہ بندہ اتنا بڑا نام اور بندہ کہ جی میں نائی کو سیکھیا, لیکن میں نے کہا نا جی اسی اچھا ہون تو رہے ہیں تو کدی کوئی نہیں ہے نہیں ہوں کدی کوئی اچھا وہی ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے. اور میں نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا, جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بال ہی کٹوا لے. فرماتے بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں, لیکن میں نے کہا پیر و مرشد نے آکھیا ان کو راہ نکل ہی آئے گا. فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا, کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں کھڑا ہو گیا, اس نے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا تیری دکان ہے, تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے, تیرا گھر دکان سے چلتا ہے, فری تو کاٹے گا نہیں, پیسے لے کے کاٹے گا. میرے پاس پیسے ہے کوئی نہیں, چل آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. فرماتے یہ سننا تھا, دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. اور یہ بھی نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں, وہ تیرے اللہ واسطے کٹنے ہوں ویلے ہو کے کٹاں گا, پہلے انہوں نے کٹاں گا جنہوں کو پیسے لے دے نہیں, جنہوں کو لینے نے تو بہ کے ڈیک, کیونکہ تیرے اللہ واسطے جو کٹنے نے تیرے صاحب تو بعد چ کٹے جا. ہاں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت جدو اللہ دے نام تے دینا تے چنے والے چول ہے. واہ تو تے اللہ نے کڑما جیا بھی نہیں سمجھیا ہے. خواہ کڑما نوں بھی کہ چنے والے چول, میں تینوں ویکھاں بڑے پاٹے خان ہوں, اللہ کی قسم ہے دل دکھتا ہے دیکھ دیکھ کے. ہو کیا لگا راہ ہے حضرت جی, کوڑا مان تے جناب دیسی ککڑ, کوڑا مان تے چھوٹا گوشت. جب باری آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تے چنے والے چول, واہ واہ کواری باری جاواں اتھے حضرت وہ سارا کچھ دے کے بھی کہتے ہیں جا دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسماعیل علیہ السلام محبوب تشریف فرمائے, آگے کو بھائی وہ کہہ رہے تھے رضا مشیت پہ, میں کہ چوپی پلی ہے بھائی, ہمیں کہتے بول کے میں ہی نہ پڑھیا جاؤں. تو رضا تے گفتگو کریں گا مصباحی, تیری اتنی اوقات ہو گئی, خواہشوں کے غلام تو رضا پہ گفتگو کرے گا. محبوب تشریف فرمائے, ایک جانب حضرت ابراہیم ہے, ایک جانب حضرت حسین ہے, امام حسین. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, سلام پیش کیا, ساتھ عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک دے دیو ایک رکھ لو, ایک دے دیو ایک. محبوب نے دونوں کو دیکھا, ابراہیم حسین ابراہیم حسین ابراہیم حسین, ایک لختے جگر ہیں, ایک لختے جگر کا لختے جگر ہے. ہیں جی فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ, ان کے جگر کا ٹکڑا ہے. حسین منی وانا من الحسین. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ابراہیم دے دیے حسین رکھ لیے. تجھے کیا پتا بندگی کہتے کس کو ہیں, یہ تو گلاں کل ہون گے, تو کھاتے کھلنے نے میاں جی, کڑما لی چھوٹا گوشت ساڈے نہیں چنے والے چول. یہ تو باتیں میں تو چپ کر رہتے ہیں, میں نہیں بولتا بڑا تو باپ پھٹ پڑا ادھر جی, ہم سب کچھ دیکھتے ہیں چپ کر کے. ہو کیا رہا ہے ادھر جی, ہو کیا رہا ہے, یہ تماشے کیا لگے ہوئے ہیں. قاسم علی اصغر علی اکبر, ہائے ہائے جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق نہ ہوا. ہمیشہ پتر کوشش کرنا اللہ اور اللہ کے رسول والا پلڑا کڑما نہ پاری رہے, نہ پکائیں لیکن کم از کم پکائیں تو پھر کڑما نہ تھوڑا اتنے جا کے پکائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں چپ کر, صرف دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے. ہو کیا رہا ہے, ہو کیا تماشا کیا لگا ہوا. اور فرماتے ہیں لے گیا مجھے, اور دکان پہ لے جا کے یہ بھی نہیں کیا کہ تسی بوو جدے کٹن رہا تھا کم از کم ایدے کٹ لوانا. فرماتے ہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے, اور سر کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے ہیں کاٹتا رہا, روتا رہا, کاٹتا رہا, روتا رہا. میں بھی نیچے بیٹھا کہہ رہا تھا چھاپ تو دینے کو کچھ نہیں, کبھی اللہ نے وقت لایا تو ضرور بدلا دوں گا. آپ فرماتے وقت گزرتا گیا, ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی, عمرو بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. آپ فرماتے خلیفہ وقت مرید ہو گیا میرا, اللہ نے فقیری میں امیری دی. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن ایک تھیلی بنائی, درہم ڈالے, دینار ڈالے, لیکن اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا.
अब फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे करके ले फिर बाल काटने का बदला। वो आगे से कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े सूफी हो गए हैं, आप तो बहुत बड़े शेख हो गए हैं, आप तो पीरे तरीकत बन गए हैं, अरे भी तो आपको तो तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है, आपको तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। आप फरमाते हैं मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो वो आप फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो आगे से कहता है जुनैद जेड़ा काम अल्लाह वास्ते करिए फिर लोगों को दा बदला नहीं लईदा है, जेड़ा काम अल्लाह वास्ते करिए लोगों को। हम अभी लोगों में फंसे हुए हैं, हम अभी लोगों में फंसे हुए हैं, दुआ करो निकल जाइए। और मैं कहता हूँ को एक ही काम में एक भी मिल गया ना खाते में जड़ा सिर हो दे ली होया कला ही बड़ा है, अल्लाह की कसम है, एक मिल गया ना एक वो कला ही बड़ा है। जी कोशिश करियो पुत्र वो लभियो जड़ा हो दे ली होए। अब ठीक है आप अपने सिलसिले को जारी रखिए, मैंने सियालकोट जाना और सुबह फिर मैंने ये जी अच्छा ताहिर भाई ना प्यार बड़ा है, आहो हीरे की कदर सारे तो नहीं ना होंगी है। और मैनू अपने सारे पिछू पाए मेरे लिए को जो मर्जी भी कवे मुच्छा इंज ने जड़ियाँ ने ना वो कच्चियाँ गल्लां सुनांदा है, जो मर्जी भी आखण सानू प्यार ही है ना, क्योंकि इन्हीं के दम कदम से बाहर हैं ना भाई। मुझे कदर है इन सब की हजरत जी। ठीक है ये इल्मी लोग हैं, मेरी गलतियाँ हैं, मैं कब कहूँगा मेरी गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा प्यार है क्योंकि इन्हीं के दम कदम से बाहर हैं। कोई जनाब फैक्ट्री आनर कोई नहीं, ये ही ने सारे जेडे सरगी उठ के कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सानू कदर है जनाब, तानू ना होए, तानू ना होए, सानू कदर है दी पुत्र। तुम्हें क्या पता ये लोग कौन है? महबूब फरमाते हैं मेरे वारिस हैं, ये मेरे वारिस हैं सारे। तुमने नहीं कदर की, कोई भी तुमने कदर नहीं की, हमें कदर है। महबूब फरमाते हैं एक जिन्हें एना वेख्या हो जी उन्हें मैनू वेख्या। आए और बेहयाओ जिनको देखना रसूलुल्लाह को देखना उनकी ग़ीबतें करते हो, उनके पीछे नमाज पढ़ के उनकी ग़ीबत करते हो। मेरे मुआशरे को हो क्या गया? अगर कोई गलती है उसका जवाब तुमसे नहीं लिया जाएगा, ये देगी अपनी गलती का जवाब। तू तो अदब कर रहा है, हुजूर का नायब है, नबी अलैहि सलाम के मिंबर और मुसल्ले पे बैठने वाला है, उसकी गलती का तुझे नहीं पूछा जाएगा, तुझे नहीं पूछा जाएगा इसमें ये गलती क्यों थी, वो देगा अपनी गलती का जवाब। तूने अदब करना है, हुजूर के मिंबर पे बैठते अदब करो। सुनियो जितनी सुन्नियों ने उलमा की बेकदरी की है ना, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उसको किस तरह बयान करूँ। चलियो तुसी नाथां लैंड कूदरां दे बाछड़े ते शेखुल हदीस तुसी 70 दे मार चढ़े। तुमने इतनी बेकदरी की हज़रत उलमा की, सुन्नियों ने हज़रत इतनी बेकदरी की, इतनी बेकदरी। मैं फिर बजाते खुद पीर होने के बावजूद कहता हूँ, पीरां दा वो साहबजादा जिन्हों नली भी नहीं मूंझनी सही तरीके ने, मुँह पे दाढ़ी कोई नहीं, उसका भी अदब हो रहा है। और हज़रत जिसके सीने में बुखारी है, जिसके सीने में जनाब मुस्लिम है, जिसके सीने में हिदाया है, जिसके सीने में नूरुल इदा है, जिसके सीने में बेजावी है, जिसने नह मीर पढ़ रखी है, जो अब बाबू शर्फ का जानने वाला है, उसकी तुमने इतनी बेकदरी की। मुझे कदर है। तो आज बड़ी आजमाइश थी, आना ना वो से एक मामला बन गया, ताहिर भाई को बताया तो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार साढ़े ताहिर नूं गल कोई ना करे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दोनों को सुरखरू किया। अल्लाह मेरे मसलक के जितने उलमा हैं सब की खैर फरमाए। हमें उलमा का अदब करने, भाई अगर कोई मामला है वो जवाब देंगे, आपसे नहीं लिया जाएगा उनकी गलती का जवाब। आप अदब करो बेटा। वो हुजूर के मिंबर और मुसल्ले पे बैठते हैं, हुजूर के मिंबर और मुसल्ले की इज़्ज़त को बहाल करो यार, हुजूर के मिंबर और मुसल्ले की इज़्ज़त को बहाल करो। वह कहते वैसे तुम बड़ा कुछ हो, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। बहाल करो इसको हज़रत, हाँ जी इसको बहाल करो हज़रत जी। हाँ अगर इज़्ज़त होती तो फिर 8000 तनख्वाह क्यों होती? अगर इज़्ज़त होती तो 8000 तनख्वाह क्यों होती? मैं हज़रत जी वापडा में, मैं वापडा का खतीब हूँ आपको का, हमारे ऐसी साहब की माशाल्लाह 1 लाख थे 60-70 हज़ार तनख्वाह है, ऐसी है ना। ते मौलवी ने ऐसी साथ जनाब GLI गाड़ी मिली हुई है, ते कहा हमने बड़ा कुछ, लेकिन हमने
اللہ رحم کرے. بس کیا پھر دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاری.